یہ محلوں، یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا، یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے؟ جلا دو اسے، پھونک ڈالو یہ دنیا، میرے سامنے سے ہٹا لو یہ دنیا، تمہاری ہے تم ہی سنبھالو یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے؟ بالکل، جلا دو اسے، پھونک ڈالو یہ دنیا، کیونکہ یہ دنیا بہت بے حس ہو چکی ہے۔ یہاں ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے برابر میں کیا ہو رہا ہے، کون بھوک سے مر رہا ہے یا کون ہارٹ اٹیک سے مر گیا، کون کل مرا یا کون 9 مہینے پہلے مر گیا، ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی۔ ہم جو کسی کے کردار پہ انگلی اٹھاتے نہیں تھکتے، کسی کے کردار کو موضوع بحث بناتے نہیں تھکتے، ہمیں اتنا نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے برابر میں گھر میں کیا چل رہا ہے۔ فلیٹ کی زندگی جہاں بہت قریب سب رہتے ہیں، وہاں یہ پتہ نہیں چلا کہ 6 مہینے کوئی کہہ رہا ہے 6 مہینے، کوئی کہہ رہا ہے 9 مہینے، 6 مہینے یا 9 مہینے سے کوئی مر چکا ہے وہاں پہ، کیا ان کی اسمیل نہیں پھیلی؟ ہم گھر میں کچھ بھی پکاتے ہیں نا تو اس کی خوشبو باہر تک جاتی ہے، وہی ہمیں بھی فیل ہوتا ہے۔ پھر ایک بندہ مر گیا، گل گیا، سڑ گیا، اس کا بدن کیڑے کھا رہے ہیں، اس کی اسمیل باہر تک نہیں پہنچی، اہل محلہ کو اس کی اسمیل نہیں آئی، انہوں نے کوشش نہیں کی جاننے کی کہ اس گھر میں ایک اکیلی لڑکی رہتی تھی، وہ کہاں ہے؟ وہ اتنے مہینوں سے نظر نہیں آ رہی ہے، کہاں ہے وہ؟ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جب بھی برابر میں ہمارے پورا دن کوئی نظر نہیں آتا تھا یا برابر والے گھر سے کوئی آواز نہیں آتی تھی تو ہم پریشان ہو جاتے تھے اور ہم جلدی سے کوئی چیز بنا کے اور پھر وہاں لے کے جاتے تھے اور دروازہ زور زور سے بجاتے تھے، اور جب کوئی باہر آتا تھا تو ان کو وہ چیز دیتے تھے اور باتوں باتوں میں یہ جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ سب خیریت ہے۔ لیکن اب یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا مر گیا یا اس کے مرنے کی وجہ کوئی بھی رہی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، اس سے پہلے عائشہ خان کی کہانی بھی تھی۔ کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں؟ وہاں ایک طرف ماں مر گئی تو اولادیں آ کے تدفین کے لیے آنا نہیں چاہ رہی ہیں، آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تدفین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ادھر ماں باپ بیٹی کے تدفین کے لیے راضی نہیں ہیں۔ اگر ہم عائشہ خان کی دیکھیں تو وہاں پر ہم نے اولادوں کو برا بھلا کہا، اب یہاں کس کو برا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن کیا شوبز میں آنا اتنی بڑی غلطی تھی کہ آپ نے اسے اتنا قطع تعلق کر لیا کہ اس کے مرنے پہ بھی آپ نہیں آ رہے، اس کی باڈی کو نہیں لے رہے تدفین کے لیے؟ یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے، جرم آپ نے بنا دیا اور آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ میں ان کے پیرنٹس سے یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ آپ کی بیٹی تھی، آپ کا نام اس کے نام کے ساتھ ہے، آپ کو اس کی تدفین کے لیے آنا ہوگا، اس کی باڈی کو ریسیو کرنا ہوگا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کل کو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ تو مر گئی، اس نے جو کچھ کیا یا جو کچھ بھی آپ سے کہا کیا، اب وہ اس کی جواب دہ اللہ کو ہے، اب اللہ جانے اور وہ جانے، لیکن جو آپ کا کچھ نہیں تو کم از کم ایک انسانیت کے ناطے ہی آپ سے قبول کریں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اکیلی کیوں رہتی تھی، جب گھر والے لاہور میں تھے تو وہ یہاں کیوں تھی؟ مطلب وہ صحیح نہیں تھی، اسی لیے محلے والے بھی اس سے بات نہیں کرتے تھے، اس کا کریکٹر ایسے ہی ہوگا۔ مطلب ہم لوگ کریکٹر سرٹیفکیٹ تو دینے میں ماہر ہیں نا، تو ہم لوگ یہاں پر بھی کریکٹر سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ وہ ایسی تھی، اس کے گھر والوں نے اسے اس لیے چھوڑ دیا، وہ اسے اس لیے ریسیو نہیں کر رہے، اس کی باڈی کو اس کی تدفین کے لیے اس لیے نہیں آنا چاہتے، اس کے پیرنٹس محلے والے اس لیے نہیں جاننا چاہتے تھے کیونکہ وہ صحیح نہیں تھی۔ وہ جیسی بھی تھی تو انسان نا، بالکل ویسے جیسے آپ انسان ہیں۔ اگر کل کو اللہ نہ کرے یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کے کردار پہ انگلی اٹھائی جائے تو آپ برداشت کریں گے؟ ہم زندوں کو تو کہتے ہی کہتے ہیں، لیکن ہم مرنے کے بعد تو کسی کو چھوڑ دیں،
اس کے کردار کو اب اللہ کے حوالے کر دیں. اگر وہ کردار کی بھی غلط تھی یا جیسی بھی تھی، وہ اللہ والے ہیں. آپ کا یہ کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے آواز اٹھانا کہ کیسے روشنیوں کے شہر میں کہیں اتنا اندھیرا ہو گیا، یا کہیں اتنا اندھیرا تھا کہ ہمیں کوئی جان سے جا رہا ہے ہمیں نظر ہی نہیں آیا. ابھی بھی وقت ہے. آگے وقت میں اس طرح کے حادثے سے بچنے کے لیے کچھ کیا جائے. جو بچے ماں باپ کو چھوڑ چکے ہیں اکیلا، وہ ماں باپ کے پاس آ جائیں، اور جو ماں باپ بچوں کو چھوڑ چکے ہیں وہ ان کو اپنا لیں، تاکہ آگے کوئی اس طرح کا حادثہ نہ ہو. کیونکہ بہت تکلیف دہ ہے، بہت زیادہ. ہمیں تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ تکلیف آئندہ کسی کو نہ ہو، اور آئندہ ہمیں بھی نہ ہو پھر کوئی کسی کی نیوز سن کر. اس کے ساتھ ہی مجھے صبا اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنا کو بہت خیال رکھیے گا، کیونکہ یہ رشتے چاہے جیسے بھی ہوں، ان میں جتنی بھی اختلافات ہوں، جتنی بھی ناراضگیاں ہوں، مگر یہ اپنے ہوتے ہیں. ہمیں کبھی نہ کبھی جیتے ہوئے یا مرنے کے بعد ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ہم قطع تعلق نہیں کر سکتے، یہ ہمارے مذہب میں منع ہے. کسی سے بھی نہیں کر سکتے، اور ناراضگی بھی نہیں رکھ سکتے. ہم 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراضگی نہیں رکھ سکتے، اور نہ ہی بات چیت بند کر سکتے ہیں. کچھ اللہ کی بھی سن لیں اور اس کی بھی مان لیں. اجازت. اللہ حافظ.